السلام علیکم۔ آج ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں گے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ، اور 5واں رکوع کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ ہم لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں 173 نمبر آیت سے آگے تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ آج ہم لوگ 174 نمبر آیت سے شروع کریں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ ومن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ یہ ہم نے 180 آیت تک، آیت نمبر 180 تک ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ میں اس لیے تھوڑی سی اب زیادہ آیات پڑھ رہی ہوں کہ بات جو ہے وہ ساری احکامات کی ہو رہی ہے۔ ایک ایک آیت کا ترجمہ الگ الگ آپ کو بتاؤں، پھر اس کی تفسیر کروں، تو اس سے بہتر ہے میں ایک دفعہ تلاوت کر لوں 4-5 آیات کی، اور اس کے بعد وہ مفہوم، وہ ترجمہ آپ کو سناؤں، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کا مفہوم بتاؤں، اس کی تفسیر ہم لوگ کر لیں، تو اس طرح بات سمجھانے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہیں کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا۔ ہم لوگ کل بھی اس پر بات کر چکے۔ یہ جو آیات ہیں ہم لوگوں نے کل بھی اس پر بات کی تھی، آج ہم پھر اس پر بات کریں گے۔ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے اور اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کیے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور نیک وہ لوگ ہیں جو کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کرے، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راست باز لوگ، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اے لوگو، جب ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد سے ہی بدلہ لیا جائے گا۔ غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ اس پر جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل و خرد رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے، اور تم اس قانون کے خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اب اس بارے میں ہم لوگوں نے کل بات کی تھی
کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اکٹھا کرے گا، جو لوگ پیر ہیں اور جو ان کے پیروکار ہیں ان کو بھی اکٹھا کرے گا، تو ان کو پاکیزہ قرار نہیں دے گا، اور مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینا نیکی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس بارے میں بیان کر رہا ہے قصاص، یعنی کہ قتل۔ قصاص یعنی خون کا بدلہ خون کے ذریعے، اور یعنی کہ خون کا بدلہ یعنی کہ آدمی کے ساتھ وہی کیا جائے جو اس نے دوسرے آدمی کے ساتھ کیا ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے قاتل نے جس طریقے سے مقتول کو قتل کیا ہو اسی طریقے سے اس کو قتل کیا جائے، بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ جان لینے کا جو فعل اس نے مقتول کے ساتھ کیا ہے وہی اس کے ساتھ کیا جائے۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ ایک قوم یا قبیلے کے لوگ اپنے مقتول کے خون کو جتنا قیمتی سمجھتے تھے، اتنی ہی قیمت کا خون اس خاندان یا قبیلے یا قوم سے لینا چاہتے تھے جس کے آدمی نے اسے مارا ہو۔ محض مقتول کے بدلے میں قاتل کی جان لے لینے سے ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے ایک آدمی کا بدلہ سینکڑوں سے لینا چاہتے تھے۔ ان کا کوئی معزز آدمی اگر دوسرے گروہ کے کسی چھوٹے آدمی کے ہاتھوں مارا گیا ہو تو وہ اصلی قاتل کے قتل کو صرف کافی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ قاتل کے قبیلے کا بھی کوئی ویسا ہی معزز آدمی مارا جائے، یا اس کے کئی آدمی ان کے مقتول پر سے صدقہ کیے جائیں، برعکس اس کے کہ اگر مقتول ان کی نگاہ میں کوئی ادنا درجے کا شخص ہو اور قاتل کوئی زیادہ قدر و عزت رکھنے والا شخص ہوتا تو وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتے تھے کہ مقتول کے بدلے میں قاتل کی جان لی جائے۔ اور یہ حالت کچھ قدیم جاہلیت ہی میں نہ تھی، موجودہ زمانے میں جن قوموں کو انتہائی مہذب سمجھا جاتا ہے ان کے باقاعدہ سرکاری اعلانات تک میں بسا اوقات یہ بات بغیر کسی شرم کے دنیا کو سنائی جاتی ہے کہ ہمارا ایک آدمی مارا جائے گا تو ہم قاتل کی قوم کے 50 آدمیوں کی جان لیں گے۔ اکثر یہ خبریں ہمارے کان سنتے ہیں کہ ایک شخص کے قتل پر قوم کے اتنے یرغمالی گولی سے اڑائے گئے۔ ایک مہذب قوم نے اسی 20ویں صدی میں اپنے ایک فرد سرلی سٹیک کے قتل کے بدلے پوری مصری قوم سے بدلہ لے کر چھوڑا۔ دوسری طرف اس نام نہاد مہذب قوموں کی باضابطہ عدالتوں تک کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ اگر قاتل حاکم قوم کا فرد ہو اور مقتول کا تعلق محکوم قوم سے ہو، یعنی کہ وہ کوئی بڑے عہدیدار ہوں جنہوں نے قتل جن کا ہوا ہو، اور کوئی چھوٹا ادنا سا بندہ ہو، تو زمانے جاہلیت میں یہ کیا جاتا تھا کہ اس کے بدلے صرف اس کو قتل کرنا ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کے بدلے بہت سارے لوگوں کو قتل کرو، یا پھر جن کا قتل ہوا ہے، جنہوں نے قتل کیا ہے، اس قوم کے کسی بڑے بندے کو قتل کرو۔ ایک قتل سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، اور اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ حکم دیا ہے، اس کو روکنے کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ حکم دیا ہے، وہ فرماتا ہے مقتول کے بدلے میں قاتل اور صرف قاتل ہی کی جان لی جائے، قطع نظر اس کے کہ قاتل کون ہے، چاہے وہ کوئی حاکم ہے، چاہے وہ کوئی بڑا آدمی ہے، چاہے وہ کوئی چھوٹا آدمی ہے، صرف قاتل ہی کی جان لی جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے۔ بھائی کا لفظ فرما کر نہایت لطیف طریقے سے نرمی کی سفارش کی ہے، یعنی کہ سگا بھائی تو نہیں، سگے بھائی بھی بھائی کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر جیسے مسلمان ہیں، انسان ہیں، آپس میں چلے بھائی ہے، ایک نرمی کا رویہ اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے بھائی کہا ہے، کیونکہ ہم اپنے بھائی کو قتل کرتے ہوئے 100 بار سوچیں گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھائی کا لفظ استعمال کیا۔ تو اس میں کہ اگر آپ لوگ یعنی کہ نرمی کریں اور اس کو معاف کر دیں، قصاص لے لیں، مطلب یہ کہ تمہارے اور دوسرے شخص کے درمیان چاہے جتنا مرضی بیر ہو، مگر ہے تو وہ تمہارا انسانی بھائی، لہٰذا اپنے ایک خطا کار بھائی کے مقابلے میں انتقام کے غصے کو پی جاؤ، تو یہ تمہاری انسانیت کے زیادہ شایان شان ہے۔ اس آیت سے یہ بھی ہو گیا کہ اسلامی قانون میں قتل تک کا معاملہ قابل راضی نامہ ہے، یعنی کہ راضی نامہ کر سکتے ہیں، اگر قتل ہوا ہے اور کوئی راضی نامہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ مقتول کے وارثوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ قاتل کو معاف کر دیں، اور اس صورت میں عدالت کے لیے جائز نہیں ہے کہ قاتل کی جان لینے پر اصرار کرے، یعنی کہ اگر مقتول کے لوگ معاف کر رہے ہیں تو عدالت کہے نہیں جی ہم تو اس کو پھانسی دیں گے، ہم تو اس کو ماریں گے، نہیں، یہ نہیں ہے۔ اگر مقتول کے وارثین معاف کرنے کے لیے تیار ہیں تو اٹس اوکے، البتہ جیسے کہ بعد میں آیت میں ارشاد ہوا کہ معافی کی صورت میں قاتل کو خون بہا ادا کرنا پڑے گا، یعنی کہ قاتل مقتول کے وارث
کو کہتا ہے، جو فوت ہو گیا ہے اس کے وارثوں کو کہتا ہے کہ آپ مجھ سے اتنا پیسہ لے لو، اتنی کوئی چیز لے لو، میں آپ مجھے معاف کر دو. تو مقتول کے وارثین اس کو معاف کر دیتے ہیں، اسے پیسہ لے لیتے ہیں، قصاص کہتے ہیں اس کو، وہ لے لیتے ہیں، خون بہا لے لیتے ہیں، تو اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو عدالت کا یہ نہیں ہے کہ قانون اس کو سزا ضرور دے گا پھر قاتل کو، نہیں، اس کو معاف کر دیا جائے. تو اسی طرح یہ ایک دوسری جاہلیت کی تردید ہے جو پہلے ہی بہت سے دماغوں میں موجود تھی اور آج بھی مانی جاتی ہے. جس طرح اہل جاہلیت کا ایک گروہ انتقام کے پہلو میں اس حد تک چلا گیا کہ بھئی ہاں جی انہوں نے سزائے موت کے خلاف اتنی تبلیغ کی کہ بہت سے لوگ اس کو ایک نفرت انگیز چیز سمجھنے لگے اور دنیا کے متعدد ملکوں میں اسے بالکل منسوخ کر دیا گیا. قرآن اسی پر اہل عقل کو مخاطب کر کے تنبیہ کر رہا ہے کہ قصاص میں سوسائٹی کی زندگی ہے. جو سوسائٹی انسانی جان کا احترام نہ کرنے والوں کی جان کو محترم ٹھہراتی ہے، وہ دراصل اپنی آستین میں سانپ پالتی ہے. تم ایک قاتل کی جان بچا کر بہت سے بے گناہ انسانوں کی جانیں خطرے میں ڈال رہے ہو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہر چیز کا جواب دیتا ہے. اب یہ اتنی تفصیل کے ساتھ جو چیزیں ان آیات میں آئی ہیں ان سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہم لوگ قتل کرنا سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے کہ انسان کسی کا قتل کر دے. کیونکہ وہ ایک انسان قتل نہیں ہوتا، وہ پورا خاندان قتل ہو جاتا ہے. اگر کسی خاندان کا سربراہ ہے، ان کا کفیل ہے، ان کی کفالت کر رہا ہے، تو اگر اس کو ہم قتل کر دیں، کوئی بھی قتل کر دے، تو وہ تو پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کہ اگر ایک قتل کے بدلے دوسرا قتل، تیسرا قتل، پھر قتل 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 ہوتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں. تو اس لیے اگر کوئی خون بہا دے سکتا ہے، اپنی جان چھڑا سکتا ہے اس کے بدلے، تو اٹس اوکے، آپ لوگ خون بہا دے کے اپنی جان چھڑوا سکتے ہو. اللہ تعالیٰ اس لیے کہ سوسائٹی میں زندگی ہے. پھر معاف کرنے کا ایک تو اس سے دو چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کو معاف کرنے کے ہوتا ہے کہ ہم نے معاف کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بہت اچھی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی معاف کرنے والی صفت بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، تو اس کو بہت پسند ہے کہ کوئی کسی کو معاف کر دے، درگزر سے کام لینا. لیکن ہوتا ہے، لیکن اس کے بدلے قتل بہت بڑی چیز ہے. چھوٹی موٹی غلطیاں تو انسان ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، قتل بہت بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک اس خاندان کی کفالت کے لیے کہ ہاں جی ان کا جو کفیل ہے اس کا قتل ہو گیا ہے، تو جو قاتل ہے وہ خون بہا دے، ان کا ایسا کوئی ان کو سپورٹ کرے کہ بھئی ہاں جی ان کی آگے کی زندگی تھوڑی صحیح ہو جائے. اس چیز کا ان آیات میں ذکر کیا ہے. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. 180 نمبر آیت تھی جہاں تک یہ ساری بات ہوئی. اب ہم آگے چلیں گے. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا. اللہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے. فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ حکم اس زمانے میں دیا گیا تھا جبکہ وراثت کی تقسیم کے لیے ابھی کوئی قانون مقرر نہیں ہوا تھا. اس وقت ہر شخص پر لازم کیا گیا کہ وہ اپنے وارثوں کے حصے بذریعہ وصیت مقرر کر جائے تاکہ اس کے مرنے کے بعد نہ تو خاندان میں جھگڑے ہوں اور نہ کسی حقدار کی حق تلفی ہونے پائے. بعد میں جب تقسیم وراثت کے اللہ تعالیٰ نے خود ایک ضابطہ بنا دیا جو آگے سورہ نساء میں آئے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام وصیت اور احکام میراث کی توضیح میں درج ذیل دو قاعدے بیان فرمائے. ایک یہ کہ اب کوئی شخص کسی وارث کی حق میں وصیت نہیں کر سکتا. یعنی جن رشتہ داروں کے حصے قرآن میں مقرر کر دیے گئے ہیں، ان کے حصے میں نہ تو وصیت کے ذریعے سے کوئی کمی بیشی کی جا سکتی ہے، نہ کسی وارث کو میراث سے محروم کیا جا سکتا ہے، اور نہ کسی وارث کو اس کے قانونی حصے کے علاوہ کوئی چیز بذریعہ وصیت دی جا سکتی ہے.
دوسرے یہ کہ وصیت کل جائیداد کے صرف 1/3 حصے کی حد تک کی جا سکتی ہے۔ ان دو تشریحی ہدایات کے بعد اب اس آیت کا منشا یہ قرار پاتا ہے کہ آدمی اپنا کم سے کم 2/3 مال تو اس لیے چھوڑ دے کہ اس کے مرنے کے بعد وہ حسب قاعدہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہو جائے، اور زیادہ سے زیادہ 1/3 مال کی حد تک اسے اپنے ان غیر وارث رشتہ داروں کے حق میں وصیت کرنی چاہیے جو اس کے اپنے گھر یا اس کے خاندان میں مدد کے مستحق ہوں۔ اب ان آیات میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک سورہ نساء میں، کیونکہ سورہ بقرہ چل رہی ہے ابھی، سورہ نساء میں جب تک باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے مینشن نہیں کیا تھا کہ ہاں جی فلاں کو اتنا حصہ ملے گا، فلاں کو اتنا حصہ ملے گا، اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیات کی جو بتائی ہے وہ یہی ہے کہ آپ وصیت کر سکتے ہو۔ لیکن جب سورہ نساء کی آیات آ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں احکام وصیت اور احکام میراث کی وضاحت کی، جو آگے سورہ نساء میں ہے، ان آیات کی نہیں۔ ان آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ وصیت کر دو تاکہ آپ کے مرنے کے بعد کوئی پرابلم نہ ہو، اتنا حصہ اس کا ہے، اتنا اس کا ہے، اتنا اس کا ہے، وصیت کر دو۔ لیکن آگے جب سورہ نساء میں یہ بات آئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں کہی۔ پہلا کہ آپ کسی کو بھی اپنے وراثت سے محروم نہیں کر سکتے، یعنی کہ جیسے لوگ کہتے ہیں ہم نے آنکھ کر دیا، زندگی میں تو چلے آپ نے اس کو گھر سے نکال دیا اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو، لیکن جب آپ کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ آپ کا قانونی وارث ہے۔ آپ کے بچے یا آپ کے بہن بھائی اس انسان کو آپ کی جائیداد سے بے دخل نہیں کر سکتے۔ یہ آگے سورہ نساء میں جو احکامات آئے ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تھی، اور یہ ایک وضاحت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسے کہہ رہا ہے۔ وہ پہلے والے جو احکامات ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں کہ آپ کے یعنی کہ آپ وصیت کر سکتے ہو اپنے مرنے سے پہلے، ٹھیک ہے، وہ احکامات ختم ہو گئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ ایک تو وصیت نہیں کر سکتے، اور اگر آپ وصیت کرتے ہو تو اپنی جائیداد کا، اپنی جتنی بھی چھوڑی ہوئی آپ کی چیزیں ہیں اس جائیداد کا صرف آپ 1/3 کر سکتے ہو۔ 2/3 آپ پھر بھی دوسرے لوگوں کے لیے رکھو گے، یعنی کہ فرض کریں کوئی بھی انسان ہے، وہ اس کو کوئی بھئی یعنی کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، تو وہ اپنی جائیداد، اس کی بہت ساری جائیداد ہے، اور وہ اس میں سے 1/3 وہ بھئی یعنی کہ اپنے بچوں اور اپنی بیوی کے نام کر دیتا ہے۔ یعنی کہ کسی کے پاس اگر 4 گھر ہیں تو اس میں سے وہ اپنے بیوی بچوں کے نام کرتا ہے، اس میں سے یعنی کہ 1/3 ان کی قیمت لگا کر 1/3 اپنے بچوں کے نام کر دیتا ہے، بیوی کے نام کر دیتا ہے۔ تو یہ حکم آیا ہے سورہ نساء میں آگے، جس کو وضاحت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ بعد میں اس کو یعنی کہ وصیت صرف 1/3 کر سکتے ہو، باقی 3/3 آپ کے 2/3 جو ہیں وہ دوسرے رشتہ داروں، بہن بھائی جو بھی ہیں ان کے نام ہوگا، اب وصیت نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ جو چیز ہے کہ ہاں جی مرنے سے پہلے وصیت کر دو، اس کے نام کر دو، اس کے نام نہیں، وہ قرآن پاک میں نہیں ہے ایسا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو یا دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ اسلام کے اکثر احکام کی طرح روزے کی فرضیت بھی بتدریج عائد کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں مسلمانوں کو صرف ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی، مگر یہ روزے فرض نہیں تھے۔ پھر 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کا یہ حکم قرآن میں نازل ہوا، مگر اس میں اتنی رعایت رکھی گئی کہ جو لوگ روزے کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر بھی روزہ نہ رکھے تو وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ بعد میں دوسرا حکم نازل ہوا
تو یہ عام رعایت منسوخ کر دی گئی، لیکن مریض اور مسافر اور حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت اور ایسے بڈھے لوگوں کے لیے جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، اس رعایت کو بدستور باقی رہنے دیا گیا، اور انہیں حکم دیا گیا کہ بعد میں جب عذر باقی نہ رہے تو قضا کے اتنے روزے رکھ لیں جتنے رمضان میں ان سے چھوٹ گئے ہیں، یعنی کہ ایک سے زیادہ آدمیوں کو کھانا کھلائے، یا یہ کہ روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اور اگر تم یہ سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ یہاں تک وہ ابتدائی حکم ہے جو رمضان کے روزوں کے متعلق 2 ہجری میں جنگ بدر سے پہلے نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد کی آیات اس کے 1 سال کے بعد نازل ہوئی تھیں، اور اسی سلسلے میں بیان کر دی گئی، یعنی کہ جب قرآن کو ترتیب دیا گیا تو اسی کے ساتھ جو بعد میں آیات نازل ہوئیں، یعنی کہ پہلی والی جو آیات ہیں وہ 2 ہجری میں جنگ بدر سے پہلے نازل ہوئی تھیں، اس کے بعد کی آیات 1 سال کے بعد نازل ہوئیں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ بھی بیان کی گئی ہیں، یعنی کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا یا نہ رکھنا آدمی کے اختیار تمیزی پر چھوڑ دیا گیا، یعنی کہ سفر کی حالت میں ہے تو نہیں بھئی، یعنی کہ دیر ہو جائے گی، اگر ہم اس وقت تک وہاں پہ پہنچے تو روزہ نہ کھل جائے۔ یہ ہوتا ہے، کافی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا سفر اتنا لمبا ہو جائے، پہلے تو بہت زیادہ لمبے لمبے سفر ہوا کرتے تھے، گھوڑوں پر ہوتے تھے، اونٹوں پر ہوتے تھے، تو ایسی جگہ نہیں پہنچ پاتے تھے جہاں پہ روزہ کھولنے کا، اور اگر ہم لوگ بھئی یعنی کہ اپنے ساتھ سامان نہیں لے کر چلے کھانے پینے کا، تو اور ہے تو وہ ختم ہو گیا۔ پہلے تو 2 مہینے کے بھی سفر ہوا کرتے تھے، لیکن اب تو یہ ہے کہ آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اگر کبھی ایسا ہو کہ ہاں جی ہم لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے، گرمی بہت زیادہ ہے، سفر ایسا ہے کہ ہم لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے، تو روزہ نہ رکھیں، لیکن بعد میں اپنے روزے پورے کر لیں، اور پھر اس وقت ہم لوگ کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں اگر ہم روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو۔ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا یا نہ رکھنا آدمی کے اختیار پر چھوڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ سفر میں جایا کرتے تھے ان میں سے کوئی روزہ رکھتا تھا اور کوئی نہیں رکھتا تھا، اور دونوں گروہوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر اعتراض نہیں کرتا تھا۔ خود حضرت نے بھی کبھی سفر میں روزہ رکھا اور کبھی نہیں رکھا۔ ایک سفر کے موقع پر ایک شخص بدحال ہو کر گر گیا اور اس کے گرد لوگ جمع ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال دیکھ کر دریافت فرمایا، کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا گیا روزے سے ہے۔ فرمایا یہ نیکی نہیں ہے، جنگ کے موقع پر تو آپ حکماً روزے سے روک دیا کرتے تھے تاکہ دشمن سے لڑنے میں کمزوری نہ آئے۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ رمضان میں جنگ پر گئے، پہلی مرتبہ جنگ بدر میں اور آخری مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر، اور دونوں مرتبہ ہم نے روزے چھوڑ دیے۔ ابن عمر کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے فرما دیا تھا، یعنی دشمن سے مقابلہ درپیش ہے، روزے چھوڑ دو تاکہ تمہیں لڑنے کے لیے قوت حاصل ہو۔ عام سفر کے معاملے میں یہ بات کہ کتنی مسافت کے سفر پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے حضور کے کسی ارشاد سے واضح نہیں ہوتی، یعنی کہ کتنا لمبا سفر ہے اس میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی ارشاد سے حدیث میں یہ بات نہیں ہے، اتنا لمبا سفر ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو، اور صحابہ کرام کا عمل اس باب میں مختلف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ جس مسافت پر عرف عام میں سفر کا اطلاق ہوتا ہے اور جس میں یعنی کہ مسافر کی حالت ایسی کہ وہ تھوڑا لمبا سفر کر رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھے تھوڑی سی دور گئے ہو، یعنی کہ فرض کرے اب اس وقت میں لاہور میں ہوں تو میں لاہور بحریہ ٹاؤن سے میں اٹھ کے اچھرا تک گئی ہوں اور میں کہوں جی میں روزہ نہیں رکھ رہی، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اتنا لمبا سفر ہے، آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہو اور آپ کے اندر ہمت نہیں ہے کہ آپ اتنے لمبے سفر میں آپ لوگ روزہ رکھو، تو آپ چھوڑ سکتے ہو۔ یہ امر متفقن علیہ ہے کہ جس روز آدمی سفر کی ابتدا کر رہا ہو اس دن کا روزہ افطار کر لینے کا اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ گھر سے کھانا کھا کر چلے اور چاہے تو گھر سے نکلتے ہی کھا لے۔ دونوں عمل صحابہ سے ثابت ہیں، یعنی کہ
سفر پہلے عرب میں تو گرمی ہوتی تھی، تو سفر موسٹلی شام کو شروع کیا جاتا تھا یا پھر صبح صبح شروع کیا جاتا تھا۔ یہ امر کہ کسی شہر پر دشمن کا حملہ ہو تو کیا لوگ مقیم ہونے کے باوجود جہاد کی خاطر روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ علماء کے درمیان مختلف باتیں ہیں، بعض علماء اس کی اجازت نہیں دیتے، مگر امام ابن تیمیہ نے نہایت قوی دلائل کے ساتھ فتویٰ دیا تھا کہ ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ یعنی کہ اگر فرض کریں کسی شہر پر کوئی دشمن حملہ کر دیتا ہے اور وہ جو شہر والے ہیں، یعنی کہ جو شہر میں رہ رہے ہیں، وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو امام ابن تیمیہ نے اس کے بارے میں فتویٰ دیا تھا کہ ہاں یہ جائز ہے، آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن نے حملہ کیا، آپ حالت جنگ میں ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنگ میں تو خاص طور پر کہا ہے کہ ہاں جی روزہ چھوڑ دو، چاہے آپ سفر کر کے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو، چاہے آپ پر جنگ مسلط کی گئی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ رمضان کے روزوں کو صرف عبادت اور صرف تقویٰ کی تربیت ہی نہیں قرار دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ٹھہرایا گیا ہے، جو قرآن کی شکل میں اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک دانش مند انسان کے لیے کسی نعمت کی شکر گزاری اور یہ کسی احسان کے اعتراف کی بہترین صورت اگر ہو سکتی ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مقصد کی تکمیل کے لیے زیادہ سے زیادہ تیار کرے جس کے لیے عطا کرنے والے نے وہ نعمت عطا کی ہو۔ قرآن ہم کو اس لیے عطا فرمایا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ جان کر خود اس پر چلیں اور دنیا کو اس پر چلائیں۔ اس مقصد کے لیے ہم کو تیار کرنے کا بہترین ذریعہ روزہ ہے۔ لہٰذا نزول قرآن کے مہینے میں ہماری روزہ داری صرف عبادت ہی نہیں ہے اور صرف اخلاقی تربیت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ خود اس نعمت قرآن کی بھی صحیح اور موضوع شکر گزاری ہے۔ یعنی کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں اور عبادت کرتے ہیں تو ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ کتاب اسی رمضان میں شروع کی تھی۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا تھا، تو یہ صحیح شکر گزاری ہے۔ اس کا طریقہ ہے کہ ہم اس کے احکامات کی پابندی کریں اور اس کے کہنے کے مطابق چلیں۔ آج کی ویڈیو ہم لوگ یہیں ختم کرتے ہیں۔ آیت نمبر ہم لوگوں نے 175 تک کی ہے، تو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی۔ آپ لوگ مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ میں زیادہ اچھا کر سکوں۔ آپ لوگوں کی کوئی اگر مشورہ ہو کہ میں کس طرح اور اچھی طرح کر سکوں، مجھے ضرور بتائیے گا۔ میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ قرآن کا جو اصل مفہوم ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، میں نے بھی یہ چھوٹی سی کوشش کی، آپ لوگ ساتھ دیں گے تو میں اس میں زیادہ اچھا کر پاؤں گی۔ اس لیے آپ لوگ، امید ہے آپ لوگ مجھے فیڈ بیک ضرور دیں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں تاکہ اللہ کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور ہم لوگ صحیح طریقے سے سمجھ سکیں کہ اللہ ہمیں کیا کہتا ہے۔ کیونکہ جب ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے تو ہم لوگ پھر اس کی بات کو کیسے دوسروں کو بتائیں گے؟ جب ہمارا ایک استاد ہمیں کوئی سبق پڑھاتا ہے تو ہمارا کوئی دوست ہے وہ چھٹی پر ہے، تو ہمیں جو ایک سبق پڑھایا استاد نے ہم نے کلاس میں پڑھ لیا، ہمارا جو دوست چھٹی پر ہے جس کو نہیں پتہ وہ نہیں آیا تو ہم اس کو بتاتے ہیں۔ اگر ہمیں ہی استاد کی سمجھ نہیں آئے گی تو ہم اپنے دوست کو کیا بتائیں گے کہ بھئی ہاں جی آج استاد نے یہ پڑھایا تھا۔ تو اسی طرح جب ہم قرآن کو صرف اور صرف یہ ہے کہ آج کل جیسے قرآن کو صرف ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ ہاں جی ناظرہ پڑھ لیں ہم اپنے بچوں کو، ہمارے گھروں میں اس طرح سے قرآن کو لیا ہی نہیں جاتا۔ ہاں میلاد کروا لی، اس میں جو آئی ہیں عورتیں انہوں نے جو بھی بیانات کیے ہیں، نعتیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ اسی کو دین سمجھ لیتے ہیں، جبکہ دین یہ نہیں ہے۔ دین اس وقت تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گا جب تک ہم خود نہیں پڑھیں گے، کہ جب ہمیں پتہ نہیں ہے، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، کوئی آپ سے فرینچ میں بات کر رہا ہے، آپ کو کیا سمجھ آئے گا جب تک آپ اس فرینچ کے یا تو آپ فرینچ سیکھیں یا پھر آپ اس کے ساتھ ڈکشنری لے کے بیٹھیں یا پھر ٹرانسلیٹر ہو اس کے ساتھ، پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اسی طرح جب تک آپ کو اللہ کی بات آپ نہیں سمجھیں گے، آپ کو کیا پتا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے آپ کے ساتھ، آپ کو کیسے زندگی گزارنے کی بات کر رہا ہے، آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں کتنا کھول کھول کر بتا رہا ہے۔ یہ آپ کو تبھی پتہ چلے گا جب آپ لوگ خود پڑھیں گے اس چیز کو۔ اس لیے میرا ساتھ دیجئے، آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔